رسول اللہ علیہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ہمارا جو ہفتہ وار درس حدیث شریف ہوتا ہے تو 482 روایتیں ہماری مکمل ہو چکی تھیں، 482، اور موضوع کے اوپر مسح کا جو بیان تھا وہ میں بیان کر چکا تھا۔ ہم اپنی مجلس کے اندر کم و بیش 10 احادیث مبارکہ پڑھتے ہوتے ہیں۔ بہرحال آج کی ہماری جو حاضری ہے وہ صرف حاضری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ طبیعت میری بس گزار رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو معمول ہے تو وہ معمول کسی بھی لحاظ سے خراب نہ ہو، اب اپنی روٹین کے اوپر چلتے رہیں۔ یہ باب ہے، باب التیمم، باب ہے باب التیمم۔ تیمم کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور اصطلاح شرع کے اندر تیمم کہتے ہیں مٹی سے طہارت کی نیت کرنا، مٹی سے بنیت طہارت، مٹی سے بنیت طہارت، پاک مٹی کا ارادہ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تیمم کہلاتا ہے۔ اب آپ بات سمجھ گئے نا؟ تیمم کے اندر یاد رکھیں کہ بلکہ اس سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ اس کا ابتدائی واقعہ کیا تھا۔ حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ اس طرح ہوا تھا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے، تو میں آپ کے ساتھ سفر کے اندر تھی، تو بیضاء ایک مقام تھا، ذات الجیش بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس مقام کے اوپر میرا ہار گم ہو گیا، تو مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا اور وہاں پر بھی پانی نہیں تھا، تو لوگوں نے شکایت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس کو کہ آپ کی یہ جو صاحبزادی ہے دیکھیں کیسے مقام کے اوپر ہمیں روک دی، اب پانی نہیں ہے۔ تو وہ پھر گئے ہیں اپنی بیٹی کے پاس، صاحبزادی کے پاس گئے ہیں، تو ان کو جا کر دیکھا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک اس جگہ کے اوپر سوئے ہوئے تھے، سار رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو وہ کچوکا لگاتے ہیں نا، وہ لگایا ہے کھوک کے اوپر، تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے حرکت نہیں کی کہ حضور علیہ السلام کی ذات مقدس جاگ نہ جائے۔ تو بس اس پس منظر میں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آسانی کے لیے تیمم کا حکم نازل کر دیا۔ اور ایک دوسری روایت اس طرح بھی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ وہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت اسماء حضرت ابوبکر کی کیا لگتی تھیں؟ ہاں، ان کا ہار تھا، تو اس کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے بندے روانہ کیے کہ آپ اس ہار کو جا کے تلاش کریں، تو اس طرح ہے کہ اس ہار کو تلاش کیا گیا، وہاں پر پانی نہیں تھا، تو وہ رکنا پڑا ہے مسلمانوں کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مسلمانوں کی آسانی کے لیے یہ تیمم کا حکم نازل کر دیا۔ پہلی جو روایت میں نے سنائی ہے نا، تو اس میں بھی ایک صحابی رسول ہے، غالباً ان کا نام میرے ذہن کے اندر نہیں ہے، وہ ام المؤمنین کے پاس آئے ہیں نا، حضرت اسید ابن خدیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ ان کے پاس آئے ہیں نا، تو آ کر کہنے لگے کہ آپ کی یہ پہلی برکت نہیں ہے اے آل ابو بکر، یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے، یعنی اس سے قبل بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے طفیل سے، آپ کی وہ کیا کہتے ہیں کہ وجہ سے، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے بھی یعنی بہت آسانیاں عطا فرمائیں ہیں۔ اور دوسرے جو روایت میں نے سنائی اس موقع کے اوپر بھی انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اے ام المؤمنین، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ تمہیں کوئی واقعہ بھی پیش آتا ہے جو بظاہر ناپسندیدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو ناپسند کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا موجب بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات اس مقام کے اوپر یہ یاد رکھیں کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے، ایک ضرب کے ساتھ تیمم کیا جائے گا یا 2 ضربوں کے ساتھ
تیمم کیا جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ ایک ضرب کے ساتھ یا دو ضربوں کے ساتھ تیمم کیا جائے گا. یاد رکھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحبین یعنی امام محمد صاحب بھی اور امام ابو یوسف صاحب بھی، امام مالک صاحب بھی اور امام شافعی صاحب بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور امام احمد ابن حنبل کے بعض اصحاب، ان کا یہی مذہب ہے کہ ضربیں دو ہوں گی. اور حضرت امام احمد ابن حنبل کا مشہور مذہب یہ کہ ایک ضرب لگائی جائے گی. ٹھیک ہے، دو ضربیں کس طرح لگائی جائیں گی؟ ٹھیک ہے، ایک منہ کے لیے، ہاں یہ کونیوں سمیت. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ کو نظر آ سکے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ اس طرح یہ ضرب لگائی جائے گی اس طرح، پھر اس طرح کریں گے کہ ہاتھوں کو آپ اس طرح کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے، ہاں جھاڑ کر، اس کے بعد آپ اس طرح کریں گے اس طرح. یہ پہلی ضرب ہو گئی، ٹھیک ہو گئی. اور اسی طرح دوسری ضرب لگا کے نا یہ دیکھیں، یہ جو تین انگلیاں نا یہاں سے آپ اس طرح لے کر آئیں گے اور یہ دو انگلیاں پھر دوسری طرف کر لیں. ٹھیک ہے، ہاں کوئی بات بھی نہیں. یہ دیکھیں، پھر اس طرح کر کے اس طرح کر کے پھر اس طرح کر. ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ گئے. اور یہی جو تیمم ہوتا ہے نا غسل کا، یہی بھی اس طرح، بس اس کے اوپر اس طرح کریں کہ پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لیں، کوئی بات بھی نہیں. نہ بھی پھیریں تو کوئی بات بھی نہیں، بہرحال علماء نے لکھا ہے. ہاں ٹھیک ہے، بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول پاک کے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فضلنا علی الناس بثلاثۃ. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دوسری اقوام کے اوپر، یعنی جو سابقہ بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، ان کی امتیں تھیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں فضیلت دی ہے تین باتوں کے اوپر. جعلت صفوفنا کصفوف الملائکۃ، اللہ تعالیٰ نے ہماری صفوں کو ملائکہ کی صفوں کی طرح بنایا ہے. وجعلت لنا الارض کلھا مسجدا، اور ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ نماز کی جگہ بنا دیا، مصلی بنا دیا. وجعلت تربتھا لنا طہورا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مٹی کو ہمارے لیے کیا کر دیا؟ پاکی کا ذریعہ بنا دیا ہے. اذا لم نجد الماء، کہ جب ہم پانی نہ پائیں. کیا فرمایا حضور نے کہ تین فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو جو خصائص عطا فرمائیں وہ بے شمار ہیں، حد سے باہر. کسی کے مقام کے اوپر حضور علیہ السلام نے 3 کا ذکر فرمایا، کسی کے اوپر 6 کا ذکر فرمایا. بہرحال آقا علیہ السلام بے شمار خصائص اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. جس مقام کی جتنی جہاں پر ضرورت تھی آقا علیہ السلام اظہار فرماتے رہے. اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. لہٰذا آپ نے یہ نہیں ذہن کے اندر رکھنا کہ بس 3 ہی خصائص ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ ایک بات کو. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری صفوں کو ملائکہ کی صفوں کی طرح بنایا. کیا مطلب؟ کہ جس وقت تم جہاد کے لیے صفیں بناتے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو وہ جو تمہاری صفیں ہوتی ہیں نا، وہ تعظیم میں اور تکریم میں اور حرمت میں کس کی طرح ہوتی ہیں؟ جس طرح آسمان کے اوپر فرشتے صفیں بناتے ہیں. ایک بات یاد یہ رکھ. اور دوسری اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہیں جو نماز کے اندر صفیں بنائی جاتی ہیں. یعنی یہاں پر بھی تو دشمن سے ہی مقابلہ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، وہاں پر بھی ایک دشمن ہوتا ہے اور یہاں پر بھی نفس اور شیطان کیا ہیں؟ 2 دشمن ہیں. ان کے ساتھ جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو شیطان کو بھی آپ گرا دیتے ہیں، اپنے نفس کو بھی گرا دیتے ہیں. تو یہاں پر ہماری جو نماز کی صفیں ہیں وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں، یعنی حرمت کے اندر، تعظیم کے اندر اور قرب کے اندر. یہ جو صفیں یہ بھی ملائکہ کی طرح ہیں. اب آپ سمجھ گئے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر والصافات صفا، یہاں پر مفسرین نے دونوں قسموں کی صفوں کا ذکر کیا ہے. دونوں قسم کی صفوں کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. اور دوسرے مقام کے اوپر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے یہ فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دی. یعنی جہاں پر پاک جگہ آپ کو زمین کے کسی حصے میں بھی ملے تو آپ وہاں پر نماز پڑھ سکتے. پچھلی امتوں کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی، ان کے لیے ایک خاص مقام بنے ہوتے تھے. عیسائیوں یا یہودیوں ان کے مخصوص عبادت گاہیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے،
تو ان کے اندر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کے اوپر یہ کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ساری زمین کو ہمارے لیے کیا کر دیا، مسلح بنا دیا۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ ہاں اچھا، اور یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو علت تربتھا لنا طہورا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تربت کو یعنی مٹی کو ہمارے لیے طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر اس حدیث پاک سے اشارہ اس طرف ملتا ہے کہ تیمم صرف مٹی سے ہی ہو سکتا ہے، تیمم صرف مٹی سے ہی ہو سکتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ اور بعض علماء کا یہی مذہب بھی ہے، امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد کا، اور اسی طریقے سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا یہی مذہب ہے کہ تیمم جو ہے وہ مٹی کے ساتھ، خاص اس حدیث پاک سے اشارہ یہی ملتا ہے۔ اور امام ابو یوسف اور امام احمد سے ایک روایت کے مطابق ایک روایت کے مطابق ان سے مٹی کے علاوہ ریت سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک اور امام محمد اور امام احمد کی ایک روایت کے مطابق ہر اس چیز سے تیمم کیا جا سکتا ہے جو جن سے زمین سے ہو، جو جن سے سمجھیں، جو جن سے زمین سے ہو۔ اب جن سے زمین آپ سمجھتے ہیں، پہلے بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ جن سے زمین سے مراد کیا ہے۔ جن سے زمین سے وہ اشیاء مراد ہیں جن کو اگر آگ کے اندر اگر آپ ڈال دیں نا تو وہ پگھلتی بھی نہیں اور وہ نرم بھی نہیں ہوتی۔ اب کپڑے کو آگ کے اندر ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ ہاں، پتھر کو ڈال دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بس یہی بات ہے، یعنی آگ کے اندر جا کر وہ چیز نرم بھی نہ ہو اور وہ چیز پگھلے بھی نہیں، اور جل کر راکھ بھی نہ بنے، ٹھیک ہے۔ آگ کے اندر ڈالا جائے، نہ پگھلے نہ نرم ہو اور نہ جل کر راکھ ہو جائے، وہ جن سے زمین ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجعلت فی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمارے لیے زمین کو، پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسجد بھی بنایا، یعنی جائے سجدہ بھی بنا دیا ہے اور پاکی کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے پوری زمین کو، ٹھیک ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ ارض کا جو لفظ ہے نا، ارض کا، وہاں پر تو تربت کا لفظ تھا نا، تو بعض علماء اس طرف گئے جن کا نام میں نے آپ کو بتا دیا، وہ کہتے صرف تیمم مٹی سے ہوگا۔ اور اب جو ہے نا وہ یہ ارض کا جو لفظ ہے تو یہ زمین کی ہر شے کو شامل ہے، ٹھیک ہے۔ ارض کا لفظ کیا ہے؟ سب کو شامل ہے۔ اور محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اشرۃ اللمعات کے اندر لکھا ہے کہ اس حدیث پر عمل کرنا احتیاط کے زیادہ قریب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت حذیفہ کی جو روایت ہے نا وہ صرف مٹی والی ہے، اور اس روایت پر جو عمل کرے نا، اس روایت کی، تو حضرت حذیفہ والی اس مٹی کے اوپر بھی عمل ہو جائے، دونوں کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ کہ ہم کیا کہیں کہ تیمم کس چیز سے کیا جا سکتا ہے؟ جو جن سے زمین سے ہو، بس جو جن سے زمین سے ہو اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بس اتنا ہی قبول کرے، اب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔